بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مولا کریم، وحدانیت مطلقہ، تخلیق السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری، یہ کتاب ہے جسے میں آڈیو بک کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایڈیشن اول سن 2003۔ ہمارا آج کا موضوع ہے فرمان نمبر 21۔ انا صاحب الطور انا مکلم الموسیٰ علیہ السلام من شجرة على الطور۔ امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم ہی صاحب طور ہیں۔ اسی طرح ایک اور خطبے میں فرمایا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے جس نے شجر میں سے کلام فرمایا تھا وہ ہم ہی ہیں۔ دوستو، ایک طرف تو یہ فرمایا اور دوسری طرف خود ہی اپنے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں ہمارے شہنشاہ بیٹے اجل اللہ فرج شریف نے تشریف لانا ہے اور ان کی آمد کی کئی علامات ہیں۔ اس کے بعد آپ نے وہ علامات بیان فرمائی اور اس کے بعد فرمایا کہ جب یہ علامات پوری ہو جائیں فتوقعوا ظهور مكلم موسى من الشجرة على الطور فيظهر هذا ظاهرا مكشوف۔ تو پھر اس وقت اس ذات کے ظہور کی توقع رکھنا کہ جس ذات نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے طور پر شجر طیبہ میں سے کلام فرمایا تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام سے جو کلام ہوا وہ آج بھی کلام الہی میں موجود ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام وادی سینا میں پہنچے تو ایک شجر کو منور دیکھا۔ وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا بات ہے، اس درخت کو آگ بھی لگی ہوئی ہے اور جل بھی نہیں رہا۔ یہ اسی طرح حیرت زدہ کھڑے رہے، پھر سوچا آگے جا کر دیکھوں کہ معاملہ کیا ہے۔ جو ہی ایک قدم آگے بڑھایا اس شجر میں سے آواز آئی، فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى، کہ آپ اس وادی مقدس طویٰ میں پہنچ چکے ہیں، اس لیے اپنے جوتے اتار دیجئے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جوتے اتار دیے اور آگے بڑھے۔ آواز آئی، یا موسیٰ انی انا ربک، اے موسیٰ میں تمہارا رب تم سے بات کر رہا ہوں۔ یہ سن کر جناب موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، میرا کون سا رب؟ آواز آئی، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ نہیں پہچانا؟ میں وہ اللہ بول رہا ہوں کہ جو عالمین کا رب ہے۔ یہ سن کر جناب موسیٰ علیہ السلام زمین پر سجدہ ریز ہو گئے۔ آپ نے دیکھا کہ شجر طور سے ایک کلام ہوا اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے سنا اور اس طور والی ذات سے بات بھی کی جس کی وجہ سے کلیم لقب پایا۔ مگر یہاں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ جل جلالہ بلا واسطہ کسی سے صوتی کلام نہیں فرما سکتا، بلکہ اسے اپنے مافی الضمیر کو بیان کرنے کے لیے ایک وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہی وسیلہ جب کلام کرتا ہے تو وہ اللہ جل جلالہ کا کلام شمار ہوتا ہے، ورنہ اگر اللہ کلام فرمانا شروع کر دے تو وہ نہ رہے گا، کیونکہ فی الحقیقت وہ ذات کلام سے منزہ و پاک اور عرفہ و اعلیٰ ہے۔ نتیجہ ایک گفتگو یہ ہے کہ امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں حقیقتوں کو واضح فرما دیا ہے کہ ایک تو طور پر اللہ جل جلالہ کلام نہیں فرما رہا تھا، دوسرا یہ کہ کلام فرمانے والی ہمارے نور کی وحدت مطلقہ ہی تھی جس سے جناب موسیٰ علیہ السلام کا رابطہ ہوا تھا۔ فرمان نمبر 22۔ انا الذي يملكني الله شرق الارض وغربها من طرفة عين ولماح البصر۔ امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم وہ ذات ہیں کہ جنہیں پلک جھپکنے میں پوری دنیا کا مشرق تا مغرب مالک بنا دیا جانا ہے۔ ویسے تو اس پاک گھر کی باطنی حکومت ازل سے ابد تک قائم ہے، مگر ظاہری حکومت شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کے دور حکومت میں ظاہر ہونا ہے، جس کے بارے میں بہت ساری احادیث بیان ہوئی ہیں کہ شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی حکومت کا قیام آن واحد میں ہونا ہے،
اور کئی احادیث میں یہ الفاظ ہیں، يصلح الله عز وجل أمره في ليلة واحدة، کہ ان کی حکومت کی ایک ہی رات میں راہ ہموار ہو جانا ہے، اور وہ ایک ہی رات میں مشرق سے لے کر مغرب تک کے حاکم تسلیم کر لیے جائیں گے، اور کوئی ان کی حکومت کے راستے کا پتھر نہیں بن سکے گا۔ خالق ہمیں وہ دن جلد دکھائے، آمین یا رب العالمین۔ فرمان نمبر 23، أنا صاحب الغيث بعد القنوط۔ امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رحمت کی جو بارش لوگوں کی مایوسی کے بعد نازل ہوتی ہے، وہ بارش نازل کرنے والے ہم ہیں۔ دوستو، کلام الہی میں لفظ غیث 2 ہی مرتبہ وارد ہوا ہے، اور دونوں مرتبہ اس سے مراد شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج و شریف ہیں، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے، ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث، کہ ساعتہ کا علم یقیناً اللہ ہی کے پاس ہے، اور غیث کے نازل ہونے کا علم بھی اسی کے پاس ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا، هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد۔ وہ وہی تو ہے جو غیث کو اس وقت نازل فرماتا ہے جب لوگ اس غیث اور رحمت سے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی رحمت کو فراواں کر دیتا ہے، کیونکہ وہ ولی بھی ہے اور حمید بھی ہے۔ اب اس میں ایک بات کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ دوسرے ہو کی ضمیر نازل ہونے والے کی طرف بھی راجع ہو سکتی ہے، اور غیث کی طرف بھی، اور اس طرح یہ غیث کی صفات ہو سکتی ہیں کہ وہ ولی بھی ہے اور حمید بھی ہے۔ امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انتظروا الفرج ولا تيأسوا من روح الله فإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل انتظار الفرج۔ تم ہماری ابدی حکومت کا انتظار کرنا، اور اللہ جل جلالہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ جل جلالہ کی نظر میں ہمارے آخری لخت جگر اجل اللہ فرج و شریف کی انتظار سے زیادہ محبوب کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج و شریف کی غیبت کے بارے میں ہے کہ وہ اتنی طویل ہوگی کہ لوگ انتظار کرتے کرتے تھک جائیں گے اور مایوس ہو جائیں گے، اور کئی لوگ تو عالم مایوسی میں یہاں تک کہہ دیں گے کہ اللہ جل جلالہ کو آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا غرض ہے کہ وہ ان کی حکومت قائم کرے، اور کئی لوگ تو شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج و شریف کے وجود ہی سے منکر ہو جائیں گے کہ اگر وہ موجود ہوتے تو ضرور خروج فرماتے۔ یہ ساری باتیں مایوسی اور نا امیدی کی وجہ سے ہوتی ہیں، اس لیے فرمایا گیا ہے کہ نا امیدی کفر ہے، کیونکہ نا امیدی سے سرکشی جنم لیتی ہے، اور سرکشی کے عالم میں کوئی انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جس آدمی کو آڈٹ کی امید ہوتی ہے وہ کاغذات میں گھپلا نہیں کرتا، اور جسے یقین ہو کہ کسی نے نہیں آنا اور کوئی پوچھنے والا موجود ہی نہیں ہے، تو وہ آدمی ہر الٹا سیدھا کام کر جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں کسی لمحے میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو اللہ کی وہ بارش ہیں کہ جو اس وقت ہونا ہے جب ساری دنیا مایوس ہو چکی ہوگی۔ آخری زمانے کی بدحالی اور بد کرداری کا موجب یہی مایوسی ہی ہے، اس لیے حکم ہے کہ مایوس ہونے والے لوگوں سے مقاطعہ کرنے میں دین بچتا ہو تو بچا لینا چاہیے۔ شیخ بہائی اشراعۃ الساعتہ میں تحریر فرماتے ہیں، اور ان کے حوالے سے صاحب عدل گستر اور صاحب منتی الاعمال نے بھی لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً لوگوں پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ کسی کا دین محفوظ نہیں ہوگا مگر اس کا جو ایک جگہ سے دوسری جگہ اور ایک پہاڑ سے دوسرے کی طرف دین بچاتا پھرے گا، جیسے کوئی لومڑی اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ایک غار یا بل سے دوسرے بل میں منتقل کرتی چلی جاتی ہے، اسی طرح دین دار کو دین بچانا مشکل ہو جائے گا۔ عرض کیا گیا کہ وہ وقت کب آئے گا اور وہ وقت کیسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت ایسا ہوگا کہ بغیر غلط کام کے کوئی روزی نہ کما سکے گا۔ ہاں، جب وہ وقت آئے تو اس وقت عزوبت جائز ہو جائے گی، یعنی انسان کا شادی نہ کرنا اور ساری دنیا سے کٹ کر علیحدہ رہنا
जायज हो जाएगा। लोगों ने अर्ज किया, आका आपने तो निकाह और शादी का ताकीदी हुक्म फरमाया हुआ है, फिर आप शादी ना करने की इजाजत कैसे फरमा रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ फरमाया है, मगर जब वो जमाना आएगा तो इंसान की हलाकत दीनी वालदैन की वजह से होगी। अगर उसके वालदैन नहीं होंगे तो उसकी हलाकत की वजह उसकी बीवी होगी, और अगर बीवी नहीं होगी तो उसकी हलाकत दीनी की वजह उसके बच्चे होंगे, और अगर उसके बच्चे नहीं होंगे तो उसके रिश्तेदार इसकी हलाकत दीनी की वजह बन जाएंगे, और अगर रिश्तेदार नहीं होंगे तो हमसाए या मुआशरे में रहने वाले लोग इसे हलाक कर देंगे। असहाब ने अर्ज किया, वो कैसे हलाक कर देंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो इस तरह हलाक करेंगे कि उसे गुर्बत और नादारी पर सरजनिश करेंगे और उसे दुख देंगे और उसे उन कारोबारों में उलझा देंगे कि जिनका वो मुतहम्मिल नहीं होगा, ताई कि वो कमाने के चक्कर में हलाक हो जाएगा। आम हालात में इस्लाम ने हुक्म दिया है कि सब मिलजुल कर रहो, और इस्लाम एक मुआशरती सोशल दीन है। एक वक्त ऐसा भी है कि जब मुआशरे से सोशल बाइकाट करने ही से दीन बच सकेगा। इसी जमाने के बारे में अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि जब आखिरी जमाना आएगा कि जिसमें शहनशाह जमाना अजलल्लाहु फरजो शरीफ का खरूज यानी साअत करीब होगी, तो वो जमाना इंतहाई बदतरीन जमाना होगा, और उस दौर की औरतें बदतरीन औरतें होंगी, बेपर्दा होंगी, शर्म से आरी होंगी, बन ठन कर निकलने वाली होंगी, दीन से खारिज होंगी, फितनों में गिरफ्तार होंगी, शहवत नफसानी की तरफ मायल होंगी, लज्जत नफ्स की तरफ भागने वाली होंगी, हर उस चीज को हलाल समझने वाली होंगी जिन्हें अल्लाह जल्ला जलालहू ने हराम करार दिया है। वो औरतें जहन्नम में दाखिल होकर हमेशा मग़ज़ूब रहने वाली होंगी। मुखब्बिर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें कबल अज़ वक्त आगाह फरमाया कि एक जमाना ऐसा आने वाला है जो बदतरीन जमाना होगा। अब हमें भी खुद एहतसाबी से काम लेते हुए सोचना चाहिए कि क्या ये हमारे ही जमाने की तस्वीर कशी तो नहीं की जा रही? क्या ये खराबियां जो दर्ज बाला फरमान में बयान की गई हैं हमारे जमाने में दाखिल तो नहीं हो चुकी कि कोई आदमी आज रिज़्क़ के हलाल नहीं कमा सकता जब तक नंबर 2 काम न करे? क्या इस दौर में तंगी मईशत का ताना देकर और गुर्बत की नदामत करके हमें किसी ऐसे काम पर आमादा तो नहीं किया जा रहा जिसमें हमारे दीन का नुकसान है? क्या हमारी मस्तूरात में दीन की मोहब्बत, पर्दा और इफ़्फ़त व इस्मत की अहमियत बाकी भी है या नहीं? ये भी एक कुलिया है कि जिस घर के मर्द पाक दामन होंगे उनकी औरतें साहिब इस्मत होंगी और अपनी इस्मत की मुहाफ़ज़त करने वाली होंगी, और जिस घर के मर्द पाक दामन नहीं होंगे और दूसरों की सोबतों में खेलने वाले होंगे उनकी औरतें भी इस्मतें लुटाते हुए ज़मीर की कोई कसक महसूस नहीं करती। इसलिए हमें सबसे पहले अपनी ज़ात का जायजा लेना चाहिए कि क्या हम दूसरों की इज्जतों को अपनी इज्जत तस्वर करते हैं। कदीम शुरफा का माकूला था कि इज्जतें सबकी मुश्तरका होती हैं, बहू बेटियां सबकी मुश्तरका होती हैं। क्या आज हम भी इस बात को समझते हैं या समझने के लिए तैयार भी हैं? दोस्तों, इंसान में बदकारी उस वक्त पैदा होती है जब इंसान दीन से मायूस होता है। इसलिए अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, इंतज़रुल फरज वला तयअसू मिर रूहिल्लाह, तुम हमारे लख्त जिगर अजलल्लाहु फर्ज शरीफ का इंतजार करना और अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, क्योंकि हमारे आखिरी लख्त जिगर ही अल्लाह की वो बारिश हैं जो उस वक्त नाजिल होना है जब लोग इससे मायूस हो चुके होंगे। और तुम्हें मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो गैस रहमत तो रहमत को फरावा करने वाली जात है, क्योंकि वो हमारे लिए उलिल अम्र जल्लल्लाहु फर्ज शरीफ की जात है और वली हमीद जात भी है। फरमान नंबर 24, अना अज़ाबुल्लाहिल वासिब। अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हम अल्लाह के दायमी अजाब हैं। यहाँ एक वजाहत करता चलूं कि अजाब के मैनी उस अजियत के हैं जो किसी चीज को रोकने से हो। अजब अरबी में रोकने और मना करने या महरूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। आज़िब व अजूब एक सिफ्त है, यानी जिससे प्यास की वजह से खाना छूट जाए। इस तरह अजाब के मैनी है किसी ऐसी चीज से रोक दिया जाना या महरूम कर दिया जाना कि जो बहुत ही जरूरी हो। अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हम कुछ लोगों के लिए अल्लाह की वो महरूमी है जो दायमी है। सूरह सजदा की आयत नंबर 21 में इरशाद है,
وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ ہم انہیں عذاب ادنا کے علاوہ عذاب اکبر کا مزہ بھی چکھائیں گے، شاید یہ لوٹ آئیں۔ اس طرح قرآن مقدس کی سورہ المومنین کی آیت نمبر 77 میں فرمایا گیا ہے، حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ تائیں کہ ہم ان پر ایسے عذاب کے دروازے کھول دیں گے جو بہت سخت ہو اور یہ مایوس ہو کر رہ جائیں گے۔ ان دونوں آیات کی تفسیر میں فرمایا گیا ہے کہ یہ شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج و شریف کے بارے میں ہیں، اور ان کے زمانہ خروج میں مخالفین کے لیے دو عذاب ہوں گے، ایک اس دنیا میں اور ایک شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج و شریف کی آمد کے ساتھ ان پر عذاب نازل ہوگا۔ عرفانیات کا ایک مخصوص باب عذاب کے بارے میں ہوتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اصل عذاب اللہ جل جلالہ کے انوار کی زیارت سے محرومی ہے، اور یہی سزا دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی سزا ہے۔ اس پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جو لوگ انوار الہیہ ازلیہ کی زیارت سے محروم ہیں، اگر وہ عذاب میں مبتلا ہیں تو انہیں احساس اذیت کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب انسان کا کوئی عضو معطل یا شل کر دیا جاتا ہے تو اسے چاہے آگ سے جلائیں احساس اذیت نہ ہوگا، جیسے کہ ڈاکٹر کسی کا پاؤں معطل کر کے اسے کاٹ دیتے ہیں تو احساس اذیت نہیں ہوتا، حالانکہ سبب اذیت موجود بھی ہے اور احساس اذیت بھی نہیں ہے۔ اسی طرح شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج و شریف جب دنیا میں ظاہراً تشریف لائیں گے تو اس وقت مانعات ختم ہو جائیں گے، اس لیے اس وقت یہ اذیت لاکھوں گنا زیادہ محسوس ہوگی، اور اس وقت انسان ہجر و فراق کی آگ میں گیلی لکڑی کی طرح سلگ سلگ کر جلتا رہے گا، اور وہ رکاوٹ ہی اس کے لیے عذاب علیم و عذاب و وصب بن جائے گی، کیونکہ وہاں انسان امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجر کی تڑپ اور انداز سے محسوس کرے گا، اور شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی پیاس کا احساس اور مختلف ہوگا۔ جیسا کہ ایک آدمی بھوکا ہو، پیاسا ہو، نیند سے بھی محروم ہو، تو ان تشنگیوں کی اذیت ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ اسی طرح معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں سے ہر ذات کی زیارت سے محرومی کا احساس و اذیت دوسری اذیت سے جدا گانا ہوگی، اور یہی مل کر ایک عذاب علیم بن جاتا ہے۔ اسی مضمون کو دعائے کمیل میں اس طرح ادا فرمایا گیا ہے، الہی میں تیرے عذاب پر تو صبر کر سکتا ہوں، مگر تیرے ہجر و فراق پر کیسے صبر کر سکتا ہوں؟ یعنی فرمایا یہ جا رہا ہے کہ اگر دیگر جملہ چیزوں کو اگر مجھ سے روکا جائے تو اس میں اتنی اذیت نہیں ہوگی جو جلوہ نور الہی سے محروم ہونے پر اذیت ہوگی، اور وہ ناقابل برداشت ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دوستو یہ بات یاد رکھیں کہ جس انسان کو اس دنیا میں زیارت نہیں ہوتی اسے آخرت میں بھی زیارت نہیں ہوگی، اس لیے اگر ہم اپنے نفسانی مانعات کو ختم کر دیں تو شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج و شریف کی زیارت سے ہم اس دنیا میں مشرف ہو سکتے ہیں، اور جن خوش نصیبوں کو یہ اعزاز حاصل ہو جاتا ہے انہیں پھر دنیا کی لذات اپنی دلدل میں نہیں دھنسا سکتی، اور ان کے لیے دنیا کے جملہ لذات آلام کی طرح بن جاتے ہیں، اور وصل محبوب ہی ایک لذت حقیقی بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مانعات نفسانی ختم کر کے لذات وصال کی جنت میں داخل ہو جائیں۔ اگر ہم عام معنی میں جائیں تو بھی مفہوم یہی بنتا ہے کہ آخری زمانے میں شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فارج و شریف نے ظالمین کو عذاب و اذیت دینا ہے، ملعونین کو بے دریغ فی النار کرنا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اس دن کسی کا ایمان لانا نفع بخش نہ ہوگا، اور اگر ایمان تو پہلے سے ہوگا اور اپنی اصلاح نہیں کر چکا ہوگا تو اس دن کسی کو اصلاح کے لیے بھی وقت نہیں دیا جائے گا، بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر کوئی نوجوان جو 20 سال کی عمر کو پہنچا ہوا ہوگا اور وہ معالم دین شریعہ سے ناواقف ہوگا تو اس کی گردن بھی اڑا دی جائے گی۔ یعنی خروج کے بعد نہ تو توبہ کی گنجائش ہے اور نہ ہی اصلاح کی، اس لیے جس نے سدھرنا ہے وہ ابھی سدھر جائے۔ فرمان نمبر 25، انا المحاسب للخلق۔ امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم ہی مخلوق کا حساب فرمانے والے ہیں، مخلوق کا حساب ہم نے کرنا ہے، اعمال کی جزا و سزا ہم نے دینا ہے۔ دوستو یہ بات تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فارج و شریف
جو عادل حقیقی کے مظہر کلی ہونے کی وجہ سے خود بھی عادل حقیقی ہیں، انہوں نے آ کر ممبر عدل آراستہ کرنا ہے اور اس کے بعد مخصوص مومنین و مخصوص ظالمین کو اپنے دربار عالیہ میں طلب فرمانا ہے اور ان کے ساتھ دقت کے ساتھ حساب کرنا ہے۔ میں نے شہنشاہ معظم اجل اللہ فرج و شریف کے اسماء حسنہ کی تشریحات میں اس میں مبارک غریم اجل اللہ فرج و شریف کے ضمن میں عرض کیا تھا کہ شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج و شریف نے سارے مومنین اور ظالمین کو بلانا ہے اور آپ نے فدق سے لے کر خمس تک پائی پائی کا حساب لینا ہے، اور غریم کے معنی بھی یہی ہیں، جو اپنے صدقہ جات وصول کیے بنا کسی صورت میں نہ چھوڑے اسے غریم کہتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ خمس ادا نہیں کرتے ان کے لیے شہنشاہ معظم اجل اللہ فرج و شریف کا خروج یوم حساب ہے، اور جو لوگ خمس ادا کرتے ہیں مگر اس میں ڈنڈی مارتے ہیں ان کے لیے بھی آج ہی سوچ لینا بہتر ہے، اور جو لوگ خمس وصول کرتے ہیں ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ انہیں بھی اس کا حساب دینا پڑے گا اور وہ بھی بڑی دقت کے ساتھ۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید سارے حقوق میں معافی ہو جائے گی مگر ملکہ عالمین صلوات اللہ علیہ کے حق میں قطعاً کوئی رعایت نہیں ہوگی، اور کسی صورت میں معافی ملنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ آج کے خمس نادہندہ کو اگر معاف کر دیا جائے تو پھر فدق کے غاصبین کو بھی معافی دینے پر غور کرنا پڑے گا۔ اس لیے ملکہ عالمین صلوات اللہ علیہ کے حق میں کسی نرمی کی کوئی توقع نہیں رکھنا چاہیے، اور وہ بھی شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج و شریف جیسے عادل حقیقی کے دربار میں۔ حساب کا دن بہت دشوار اور مشکل ہوگا، اور سب سے زیادہ سختی سے زنا کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ بعد ازاں جب مسئلہ خمس سامنے آئے گا تو خمس کے مالک عادل حقیقی کے سامنے فریاد کریں گے اور عرض کریں گے کہ اے محتسب اعلیٰ، آپ ان لوگوں سے دریافت کریں کہ انہوں نے حق مہر کس مال سے ادا کیا تھا۔ یعنی اگر مال امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ادائیگی کے بغیر حق مہر دیا ہے تو اس میں خمس بھی شامل ہے، اور خمس میں تصرف کرنا حرام ہے، اور مال حرام سے یا مال غیر مزکہ و غیر مخمس سے حق ادا کرنا بھی حرام ہے، اور وہ مانع نکاح ہے۔ اس لیے جس آدمی نے خمس ادا نہیں کیا ہوا یا حق مہر میں سے خمس کی ادائیگی نہیں ہو چکی تو نکاح باطل ہے، اور اس طرح ساری زندگی زنا پر مقیم رہنے کے برابر شمار ہوگی اور اولاد بھی ناجائز شمار ہوگی۔ اس لیے روز حساب سے ڈرنا چاہیے اور اپنے اعمال کے دیگر کاغذات کو بھی درست کرنا چاہیے، اور مالی واجبات کو بھی ادا کرنا ضروری ہے تاکہ اس دن کی شرمندگی اور سزا سے بچا جا سکے۔ جو انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہتا ہے، اس کے ساتھ دقت کے ساتھ حساب کرتا رہتا ہے، وہ انسان آنے والے دن میں بے خوف رہے گا، اور جو انسان اس زندگی میں اپنا محاسبہ نہیں کرتا اس کا محاسبہ شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج و شریف نے فرمانا ہے، اور وہ دن کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا۔ فرمان نمبر 26۔ أنا المنتقم من الظالمين۔ امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم ہی ہیں جنہوں نے ظالمین سے انتقام لینا ہے۔ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ جملہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقام ہمارے شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج و شریف نے لینا ہے، اور ان کے انتقام کو امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے بوجہ وحدت نورانیہ اپنا انتقام فرمایا ہے، جیسا کہ حدیث کثیر میں ہے کہ سارے انتقام منتقم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے صدیوں سے رکھے ہوئے ہیں۔ حجت الوداع سے واپس تشریف لانے کے بعد مدینہ میں شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ انشا فرمایا ہے، جو کافی طویل ہے، اس میں فرمایا تھا: ألا أن خاتم الأئمة من المهدي عجل الله فرجه ألا إنه الظاهر على دين كله إلى أنه المنتقم من الظالمين۔ یہاں ترجمہ کرنے سے پہلے ایک وضاحت کرنا ضروری ہے کہ الہ کا لفظ عربی میں کلمہ افتخار کے طور پر لایا جاتا ہے۔ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فخریہ فرمایا: او لوگو، ہم وہ ہیں کہ خاتم الائمہ قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لخت جگر ہیں،
وہ جناب ہیں کہ جنہوں نے ادیان عالم پر غالب آنا ہے، اور وہ جناب ہیں کہ جنہوں نے جملہ ظالمین سے انتقام لینا ہے، اور وہ ہمارے لخت جگر اجل اللہ فرج و شریف ہیں۔ فرمان نمبر 27۔ انا قاتل الاشقیاء بسیفی ذی الفقار ومحرقهم بالنار۔ امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم ہی وہ صاحب ذوالفقار ہیں کہ جنہوں نے اپنی اس ذوالفقار سے اشقیائے ازل کی گردنیں اڑانا ہے اور انہیں آتش انتقام میں جلا کر راکھ کر دینا ہے۔ جناب ثابت بن دینار جو ابو حمزہ صومالی کے نام سے مشہور ہیں، جن کی دعائے ابو حمزہ صومالی بھی مشہور ہے، وہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے ایک دن عرض کیا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہنشاہ معظم امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار کو ذوالفقار کیوں کہا جاتا ہے؟ انہوں نے فرمایا، لأنه ما ضرب به أحد من الخلق الله إلا أفقره من هذه الدنيا من أهله وولده وأفقر في الآخرة من الجنة۔ اسے ذوالفقار اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی پیدا کردہ مخلوق میں سے جس پر اس کی ایک ضرب پڑ جاتی ہے اسے دو طرح کا فقیر کر دیتی ہے، دنیا میں اسے اس دنیا سے تہی دامن کر دیتی ہے اور بیوی بچوں سے جدا کر دیتی ہے، اور آخرت میں جنت سے محتاج کر دیتی ہے۔ بات ذوالفقار سے شروع ہوئی تو اسی دوران جناب حمزہ صومالی نے عرض کیا، آقا، شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقام کس نے لینا ہے؟ اس وقت جناب امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو صومالی، جس وقت ہمارے جد اطہر امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہوئے تو عالم ملکوت میں گریہ و ماتم بپا ہوا تھا، اور انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا تھا کہ اے بار الہ، ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح شہید کیا جا چکا ہے اور اس کے باوجود ظالمین دندناتے پھر رہے ہیں، آخر کیوں؟ اس وقت خالق نے فرمایا، فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي لِأَنْتَقُمُنَّ مِنْهُمْ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں ان ملعونین سے لازماً انتقام لوں گا، چاہے تھوڑے عرصے بعد ہی کیوں نہ لوں۔ اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے ان ملکوت کے سامنے سے حجابات عرش ہٹا دیے، اور انہوں نے دیکھا کہ پہلوئے عرش پر سارے معصومین علیہم الصلوۃ والسلام جلوہ افروز ہیں۔ فَإِذَا أَحَدُهُمْ قَائِمٌ يُصَلِّي فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ بِذَلِكَ الْقَائِمُ عَجَّلَ اللَّهُ فَرَجَهُ مِنْهُمْ۔ ان میں سے ایک جناب عالم قیام میں مصروف نماز ہیں، اور اس وقت خالق نے فرمایا، میں شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے اس لخت جگر اجل اللہ فرج و شریف کے ذریعے انتقام لوں گا جو قیام میں ہیں۔ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج و شریف کے خروج کا وقت ہوگا تو اس وقت یہ تلوار ذوالفقار اپنے آپ نیام سے باہر آ جائے گی اور عرض کرے گی، قم یا ولی اللہ عجل اللہ فرجک۔ اے ولی العالمین، آپ خروج فرمائیں اور اپنے اجداد طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں سے انتقام لیں۔ جب شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج و شریف انتقام لیں گے تو ان کے دست ید اللہ مزاج میں یہی تلوار ذوالفقار ہوگی اور ایک ایک دشمن کو چن چن کر فنار کریں گے۔ خالق ہمیں وہ روز سعید جلد دکھائے، آمین یا رب العالمین۔ فرمان نمبر 28۔ انا الذی الی دعوت الامم۔ امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم وہ ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے ساری امتوں کو ہماری طرف بلایا ہے، یعنی جملہ امتوں کو ہم پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ دوستو، ویسے تو اللہ جل جلالہ نے سارے انبیاء علیہم السلام کو
شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پوری آل پر ایمان لانے کا حکم دیا تھا، اور سارے انبیاء شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ اسی طرح سارے انبیاء علیہ السلام کی نصرت بھی امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے، اور روز الست توحید و رسالت کے ساتھ ان کی اور ان کی آل کی ولایت کا اقرار بھی کروایا گیا ہے، مگر خصوصی طور پر ساری امتوں کو شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج و شریف کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ دنیا کا کوئی آسمانی مذہب ایسا نہیں کہ جس کے بنیادی عقائد میں ایک آنے والی ذات کا تصور موجود نہ ہو۔ آج جو مذاہب زندہ ہیں یا مٹ چکے ہیں اور ان کے آثار باقی ہیں، جب ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں تو ہر مذہب میں شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج و شریف کی ابدی حکومت کا ذکر ضرور موجود ہے، حتیٰ کہ ریڈ انڈین جو اس وقت امریکہ میں دوسرے درجے کے شہری شمار ہوتے ہیں اور بڑے پسماندہ ہیں، وہ بھی آج یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بھی ایک نبی مبعوث ہوئے تھے اور انہوں نے فرمایا تھا کہ تم سے یہ اپنی سرزمین چھن جائے گی، اور پھر آخری زمانے میں ایک ریفارمر آئے گا جو اس دنیا کو ریفارم کرے گا اور تمہاری یہ زمین بھی قابضین سے چھین کر تمہیں واپس کرے گا۔ تفصیل کے لیے ہماری کتاب دا لاسٹ ریفارمر آف دا ورلڈ ملاحظہ فرمائیں۔ اسی طرح زرتشت اور ہندو دھرم کے نظریات میں بھی یہی بات موجود ہے۔ ان دیگر مذاہب میں جس طرح ہمارے شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج و شریف کی تصویر کشی کی گئی ہے، اس پر میں نے کئی خطبات بھی دیے ہیں۔ یہاں تو اتنا عرض کروں گا کہ دنیا کا کوئی نبی ایسا نہیں جو یہ فرما کر نہ گیا ہو کہ آخری زمانے میں ایک شہنشاہ کائنات اجل اللہ فرج و شریف نے آنا ہے، اور تمہیں اگر ان کا زمانہ میسر ہو تو ان کی نصرت ضرور کرنا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر امت کسی نہ کسی نام سے ایک آنے والے کے انتظار میں ہے۔ کوئی انہیں کالکی اوتار کہتا ہے اور ان کے انتظار میں ہے، کوئی انہیں لندی تارا کہتا ہے، کوئی انہیں بہرام کہتا ہے، کوئی انہیں پرویز کہتا ہے، کوئی انہیں کوکما کہتا ہے، کوئی انہیں ماشا کہتا ہے، کوئی انہیں تائیہو کہتا ہے تو کوئی انہیں میتریا کہتا ہے۔ یہ سب نام ہیں اس ایک آنے والے کے۔ اگر ہم ان سب ناموں کو دیکھیں اور ان کے معنی پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی اپنی زبان میں اس آنے والے کے صفات کو بیان کر رہے ہیں۔ میں نے سامی مذاہب ہیں یا حامی مذاہب، ان سب میں اس آنے والی ذات کا ذکر دیکھا ہے، اور اس سے یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں جس نے اس آنے والے کا ذکر نہ کیا ہو اور ان کی طرف اپنی امت کو نہ بلایا ہو اور انہیں ان کی نصرت کی تاکید نہ کی ہو۔ یہ بھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب ہمارے شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج و شریف اس دنیا میں ظہور فرمائیں گے تو ساری قومیں انہیں اپنا دینی رہنما سمجھیں گی اور ان کی نصرت میں حاضر ہو جائیں گی۔ اور تو اور ہیں، یہود میں سے 30,000 جوان آپ کی نصرت میں حاضر ہونا ہے، کیونکہ اسی آنے والی ذات پاک کی طرف ساری قوموں کو دعوت دی گئی ہے۔ خالق ہمیں وہ روز سعید جلد دکھائے، آمین یا رب العالمین۔ فرمان نمبر 29۔ انا خاتم الواسین۔ امیر کائنات مالک الموجودات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اسی طرح ہم خاتم الوصیین ہیں، یعنی جس طرح ان کے بعد کسی نبی کا مبعوث ہونا محال ہے، اسی طرح ہمارے بعد کسی وصی کا منصوص ہونا محال ہے۔ دوستو، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جب شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے اوصیاء اطہار کی تعداد کے بارے میں سوال ہوا تو انہوں نے فرمایا فقال 12 أوصيا كعدد نقبا بني إسرائيل۔ اسی طرح کئی فرامین و احادیث ہیں کہ جن میں 12 اوصیاء و خلفاء و نقباء و امیر و ائمہ اطہار علیہ السلام کا ذکر ہے، یعنی شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 اوصیاء ہیں، اور ایسی بھی کئی احادیث ہیں کہ جن میں فرمایا گیا ہے اولهم علی علیہ الصلوات والسلام وآخرهم المہدی عجل اللہ فرجہ، کہ ان میں پہلے وسیع امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور آخری شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج و شریف ہیں، اور شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج و شریف ہی خاتم الاوصیاء ہیں،
اور ان کے اسماء مبارکہ میں سے ایک یہی اسم مبارک ہے، یعنی خاتم الاوصیاء اجل اللہ فرجہ شریف۔ انہیں خاتم الاوصیاء اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری وصی ہیں، اور ان کے بعد انہی کے اوصیاء اطہار علیہ السلام کا سلسلہ جاری ہونا ہے۔ فرمان نمبر 30۔ انا ہادم القصور، امیر کائنات مالک الموجودات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم ہی باطل کے محلوں اور قلعوں کو گرانے والے ہیں۔ دوستو، جب ہم شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کی زیارتیں پڑھتے ہیں تو ان میں ہمیں یہ القابات نظر آتے ہیں: خارب القصور وہادم المحصول، یعنی باطل کے محل یعنی قصر کو برباد کرنے والے اور کفر کے قلعوں کو مسمار کرنے والے ہمارے شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف ہی ہیں۔ دوستو، عربی میں قلعوں کو گرانا یا محل کو گرانا ایک اصطلاح کے طور پر بھی لایا جاتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کسی کے اقتدار و حکومت کا خاتمہ کرنا یا ان کے حفاظتی انتظام کو ختم کرنا۔ اسی لیے شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ باطل کے قلعوں کو برباد کر دیں گے، یعنی باطل کی حکومت کی جڑیں کھود ڈالیں گے، اور باطل کے قصر گرانے کا مقصد یہ ہے کہ باطل کی چکا چوند کو مٹا دیں گے اور باطل کے اقتدار کو نیست و نابود فرما دیں گے، گویا باطل کا نام و نشان تک مٹا دیں گے۔ ان کے آنے سے ظلم ما ظالمین ختم ہو جائے گا، نہ رہے گا ظالم، نہ ہوگا ظلم، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ یہ ہے بھی درست کہ اگر ظلم کو ختم کرنا ہو تو پہلے ظالم کو ختم کرنا چاہیے، اور یہی طریقہ شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف نے اختیار فرمانا ہے۔ خالق ہمیں وہ دن جلد دکھائے، آمین یا رب العالمین۔